کچھ روز قبل ایدی کی جانب سے کرونا ریلیف فنڈ کی انڈورسمنٹ دلوائے جانے کا ایک فوٹو سیشن پی ایم آفس میں منعقد ہوا، جس کے 4-5 روز کے بعد فیصل ایدی کرونا پازیٹیو نکل آئے، جس کے بعد عمران خان صاحب اور اس روز پی ایم آفس میں بیٹھے دیگر افراد کے لیے صحت کی دعائیں بے ساختہ سب کی زباں پر آئیں۔ عمران خان صاحب اور ان کا ریاستی سٹاف یا سرکاری ملازمین کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ٹیسٹنگ کے علاوہ ان پر سیلف آئسولیشن یا 15 روزہ کرنطینہ رول اپلائی کیے جانے کا کوئی شور نہیں مچا، ورنہ نہ صرف ان سب کو بلکہ ان ایام کے دوران ان سے ملاقات میں رہنے والے علماء دین ہوں یا میڈیا پرسنز، سبھی کو ایک ایکسرسائز سے گزرنا پڑتا۔ ایکسرسائز کس قسم کی، میں یہاں پر اس حوالے سے 3 واقعات کوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ 24 فروری کو بزنس کمیونٹی کے کچھ افراد سیالکوٹ سے ایران تشریف لے گئے، جنہوں نے بائی ایئر 1 مارچ کو واپس آنا تھا، لیکن کرونا کے باعث چونکہ ہوائی سروس معطل ہوئی تو یہ لوگ زائرین کے ہمراہی بائی روڈ 7 مارچ کو تافتان پہنچے، جہاں پر انہیں شہرہ آفاق خیمہ بستی میں کرنطینہ کر دیا گیا۔ پھر یہاں سے کچھ روز کے بعد انہیں ملتان منتقل کیا گیا اور وہاں 1 ہفتے کے بعد ٹیسٹ ہوئے۔ 1200 افراد میں سے کوئی 106 کے قریب افراد پازیٹیو نکلے، لیکن پھر وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ پک اینڈ چوز فارمولے کے تحت ٹیسٹنگ ہوگی، اور 4 گروپس بنا کر 62 افراد کو پک اینڈ چوز کر لیا گیا۔ پھر 2 مزید افراد کو اس میں شامل کیا گیا، ٹوٹل ہو گئے 64۔ ان میں سے 2 افراد پازیٹیو نکلے اور کہا گیا کہ جو نیگیٹیو ہیں انہیں ان کے گھروں میں پہنچا دیا جائے گا، جن کا تعلق اسلام آباد سے تھا ان کو بہرحال پہنچا دیا گیا، اور ان لوگوں کو بسوں میں سوار کروا دیا گیا۔ 7 گھنٹے یہ لوگ بس چلنے کا انتظار کرتے رہے اور پھر انہیں یہ کہہ کر اتار لیا گیا کہ ٹیسٹنگ دوبارہ ہوگی۔ یہاں سے ان لوگوں کو پسرور کے ایک مشہور کالج ہاسٹل میں منتقل کر دیا گیا، جہاں پر یہ لوگ اب گزشتہ 19-20 روز سے قید میں ہیں۔ قید اس لیے کہ باہر سے تالا لگا ہوا ہے اور باہر کی دنیا سے ان لوگوں کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور رابطے کے نام پر صرف ان کے سیل فونز ہیں۔ کوئی اخبار، کوئی ٹی وی، باہر کا کوئی بندہ یا انٹرنیٹ سروسز کچھ بھی ان لوگوں کو یہاں پر دستیاب نہیں ہے۔ ہاں، 3 ٹائم کھانا دینے کے لیے تالا ضرور کھلتا ہے۔ یہاں پر انہیں 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، 20 افراد کا ایک گروپ ہے اور 3 افراد کا ایک الگ سے بلاک بنایا ہوا ہے۔ شکر کریں خان صاحب کہ آپ کو اس ایکسرسائز سے نہیں گزرنا پڑا، ورنہ ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے گزشتہ دنوں ڈی سی او سے، اور وہاں پر سیالکوٹ کے 2 نمونے چودھری اخلاق اور عثمان ڈار صاحب بھی موجود تھے، جنہیں قانون نافذ کرنے والے ایک ادارے کے اہلکار نے یہ کہہ کر شٹ اپ کال دے دی کہ آپ مداخلت نہیں کریں گے۔ ورنہ تو ایک دوسرا تماشا جو فنکاروں کے ساتھ ہوا وہ خان صاحب یا ان کے سٹاف ممبرز کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ بیچارے بھاری رقوم ٹکٹس کی مد میں ادا کر کے پاکستان پہنچے اور انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایک مہنگے ہوٹل ان کی اجازت اور منشا مرضی کے بغیر لے جائے گا، یہ کہتے ہوئے کہ اخراجات حکومت اٹھائے گی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک وقت کا کھانا 1000 روپیہ دے کر ان لوگوں نے لیا، ایک بندے نے۔ اچھا، اس کے بعد ان کو جب ایئرپورٹ سے مسافروں کو لے جایا جا رہا تھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو صرف 1 رات کے لیے یہاں رہنا ہوگا، قیام 1 رات کا ہوگا اور صبح کو آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اور 6 گھنٹوں کے بعد رزلٹ آ جائے گا، جو پازیٹیو ہوں گے وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ لیکن اگلی صبح ہوٹل مینجمنٹ نے ٹیسٹنگ سے انکار کر دیا اور ساتھ میں یہ تقاضا کیا کہ 1 ہفتے کے واجبات پیشگی ادا کریں ورنہ حاجی کیمپ دفع ہو جائیں۔ فرصت مجھے ملی نہ کبھی امتحان سے۔ ایبٹ آباد کے علاقے سرکل بکوٹ میں ایک صاحب کو کرونا کی علامات ظاہر ہو رہی تھیں، لیکن سی ایم ایچ مری نے ٹیسٹ نہیں کیا، اپنی کٹ بچا لی اور یہ کہا کہ ان کو نمونیا کی علامات ہیں۔ ہاں، لیکن گھر والوں کو 15 روز کے لیے کرنطینہ کرنے کا مشورہ ضرور دے دیا۔ بعد میں یہ صاحب بستر پر ڈال کر لائے گئے اور ان کی اہلیہ کو بھی کرونا پازیٹیو نکلا۔ کاش کہ ان لوگوں کو وہ سہولت میسر ہوتی جتنی ایک نائب قاصد کا کرونا پازیٹیو نکل آنے پر اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان اور ان کے عملے کو مہیا کی گئی، یا اتنی آزادی و سہولت جتنی کہ خان صاحب کو عطا ہوئی۔